تعالیٰ نے بڑا احسان جڑایا مسلمانوں اور یام حنین اب یاد کر رکھا ہوں حنین تو تیری یاد نہیں دے ساڈا اپنی کثرت کا بڑا فخر رہا کہ بھائی اسی بڑے بہت سارے ہو گئے ہوں اور یام حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وغير كثرت وأن الله مع المؤمنين. مال غنیمت اور اس کی تقسیم کی مختصر کیفیت. 6,000 بردہ، 24,000 اونٹ، 40,000 گوسفند، 4,000 اقیہ چاندی غنیمت کا مال تھا. 9 مسلم کوئی گلا لکھ دے تاریخ ہوتا حضور نبی کے ایک دفعہ اس عقل مقلل گھوڑے سے آوشکار کھڑوتے تیر کام کوئی نہ کرے کوئی حد اللہ گھن جائے وہ تاڑ کے تیر مرین کوئی حد اللہ گھن جائے کوئی حد اللہ گھن جائے جس وقت نسے مسلمانہ ویکھے نا کہ اسی سے ناس آیا تو حضور وشکار کھڑوتے ہوئے جلیندے پہ ہر شے بہت سارے منڈ پڑ گئے بہت سارے آگے بہت او ڈال گئے. 9 مسلم ہر ایک پیادہ کو 4 اونٹ، 40 گوسفند اور ہر ایک سوار کو 12 اونٹ، 120 گوسفند عطا ہوئے. بکریاں گوسفند پوچھتے پین بکریاں بکری سے دے دے 6,000 چادراں ہیں بھی 24,000 اٹھا ہے بڑا اٹھا جی. جڑے آئے نا نئے مسلمان ہوئے انہوں نے دل جوئی کرنا واسطے حضور نے انہوں نے زیادہ دیتا. اگو آدھا پیا کہ انصار بڑی ریس آئی کہ بھائی انہوں نے بہت زیادہ میرے انصار کوئی نہ دیتا. اگو ساری تفصیلات ود دساں پڑھو. ابو سفیان اور اس کے بیٹے یزید ہر ایک کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ. ابو سفیان جیسے بندے نے بھی اتنا انعام مل گیا جناب. حکیم ابن حزام کو 200 اونٹ. سہل ابن عمر، صفوان ابن امیہ و عمر وغیرہ عام رؤساء کو 50 اونٹ عطا ہوئے. میں بھی حیران ہو رہا تھا بھی حیران ہو رہا سارے گھر 4 اونٹ سارے کو نہیں زمین دی وہ 200 اونٹ کی کوئی زمین پتہ کتوں 24,000 اس جنگ علاوہ اس کے صفوان کو ایک بہت بڑا ریوڑ گوسفند بھی دیا گیا. اس تقسیم میں انصار کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا. بعض انصار کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، قریش اسلامی برکات اور اموال غنیمت سے مالا مال ہو گئے ہیں، عداوت و منافرت کے بجائے باہمی اتحاد و محبت کے سلسلے جوش زن ہیں. غالباً آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر اور قومی ملاپ کو پسند فرما لیں گے. سارا خیال پیدا ہوا انصار اللہ ہوں حضور اپنے وطن کا خیال رہا ویسی پتہ نہیں اپنے لگ اپنی قوم کا. انصار کو یا تو مکہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی. دیکھو نا جی اتنا ادب اتنا لحاظ کہ انصار سامنے ہو کے گلا نہ کی دیا. دیکھو نا جی غازی تقسیم پہ ہونے بہت زیادہ ہونا دیتا گانا جڑے کہ نئے مسلمان ہوئے جلدی کرنا واسطے انہوں نے خیال اندر اپنے اندر ہی پیدا ہوندے رہے کہ بھائی سان کچھ نہیں پہ ڈھیندا. حضور علیہ السلام اپنے وطن غالین مکہ مکرمہ غالین زیادہ پہ دینے نو
حضور نے انصار بلا لیا، انصار نے بلا لیا، فرمایا تسی پریشان کیوں پہ ہوندے ہو، ویکھو اے مال ہو، اٹھو بکریاں لائے وین، تسی مین لائے ونجو، سبحان اللہ۔ خوش ہو کے نہیں خوش بڑے خوش بڑے خوش بڑے خوش، یہ سارا ویسے انصار کو یا تو مکہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی یا ہمیشہ کے لیے ذل عاطفت قدسی سے مفارقت نصیب ہوگی۔ انصار کے مرجائے ہوئے چہرے دیکھ کر ارشاد ہوا، میری ہجرت بذریعہ وہی عمل میں آئی ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہی مدینہ میں رہوں گا۔ اور کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں کہ قریش اونٹ اور گوسفند اپنے گھر لے جائیں اور تم مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ؟ انصار کے چہرے ابھر آئے، اظہار مسرت میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، کہا شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اور چاہیے سن کے جب حوازنیوں نے دیکھا کہ اموال تقسیم ہو چکے ہیں، اب ہمارے اہل و عیال بٹنے والے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں کو وسیلہ بنا کر رسا کی ایک جماعت دربار عالی میں حاضر ہوئی۔ عرض کی اموال کی تو چندہ پرواہ نہیں، عیال بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، بنظر ترحم وہ ہمیں واپس دیے جائیں۔ عجیب گل ہے کہ ابو سفیان نو ویکھ کے آپ وہ سارا غصہ یا ساری حیاتی زندگی تنگ رکھی تھی، اس ابو سفیان رکھی بڑی بڑے سارے لیکن حضور نے سب سے زیادہ انعام اس نہیں دیتا۔ کمال ہے، یہ رحمت عالم ہے۔ ارشاد ہوا کہ ظہر کی نماز میں تمام اصحاب جمع ہوں گے، اس وقت اس درخواست کو دہرانا۔ اہل طائف ہراساں تھے، انہیں اپنی سفیہانہ حرکتیں یاد تھیں، سامنے آنے سے چھپتے تھے۔ آخر سرافکندہ پیش ہوئے، التماس کی کہ ہمیں گزشتہ جرائم اور گستاخی میں ماخذ نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، ایک دن وہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں قرآن سناتے تھے اور عبدیہ یا لیل رئیس کے بہکاؤ سے بچے پتھر برساتے تھے، قدسی پاؤں زخمی ہو کر رہ گئے، مگر کسی کو ترس نہ آیا۔ عبدیہ لیل مسعود عروہ بن مسعود ثقفی، اور نہ کسی کے منہ سے کوئی کلمہ خیر نکلا۔ القصہ یعنی کہ ترس نہ آیا جناب۔ ظہر کا وقت ہوا، نماز ادا ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ قوم معافی چاہتی ہے اور اپنے اہل و عیال کو واپس لینے کی ملتجی ہے، میں ان کو معافی دیتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں کہ ان کے اموال واپس کر دیے جائیں۔ قوم کی درخواست کے موافق 6000 قیدی سب کے سب رہا ہوئے۔ جناب حوازنی اور طائفی اپنے اہل و عیال اموال لے کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اس طرح میں خسروانہ کا یہ اثر ہوا کہ مخالفین کے دلوں سے اسلامی منافرت کا کھچاؤ جاتا رہا، بہت سے وہیں مسلمان ہو گئے اور بعض کچھ متدباد مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان بھی صحیح اس ویلے ہی مسلمان ہوا، پہلے ڈردے مسلمان ہوا۔ واقعہ حنین کے بعد ود سوا عزا لات و منات وغیرہ بتاں کا ذکر ہے جی۔ جی حنین تو بعد بتوں کے توڑنے پر غازیوں کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے مقرر ہوئے، بعض کفار مانے ہوئے، بعض نے 1 سال اور بعض نے 6 ماہ مہلت مانگی۔
جواباً ارشاد ہوا اسلام ایک گھڑی کے لیے بھی بت پرستی جائز نہیں رکھ سکتا۔ آخر تمام بت اور بت خانے ملیا میٹ ہوئے اور رسومات جاہلیت کی بجائے اسلامی شاعر کی پابندی لازم قرار پائی۔ وہ خدا بنائے نویں مسلمانوں کی گل ہے، وہ خدا بنائے انہوں کہ جناب سن 6 مہینے محنت دیو اسی نے کوئی معافی مانگ لئی ہے نا یہ سارے خدا جی رہے سارے کچھ کوئی دین دیا حضور نے فرمایا ایک گھڑی بھی وقفہ نہیں دینا۔ جس سے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و جوانب میں بتوں کی جے کے بجائے اللہ اکبر کے نعروں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ روایت میں ہے کہ عزا قریش اور بنو کنانہ کا بت نخلا میں نصب تھا۔ خالد اسے توڑ کر واپس آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کچھ وہاں دیکھا بھی ہے؟ خالد نے عرض کی صرف وہ پتھر کا ایک بت تھا، میں نے اس کو توڑ دیا۔ ارشاد ہوا جاؤ، ابھی وہ نہیں ٹوٹا۔ خالد واپس آئے، دیکھا کہ بت پر ایک سیاہ اندام ننگی عورت بیٹھ کر سر پیٹتی رو رہی ہے۔ خالد نے تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس عورت نے جی اسی طرح منات سے بھی ایک عورت نکلی تھی اور بت توڑنے والے سعد بن زید اشعری کے مقابل ہوئی، آخر سعد نے اسے قتل کر دیا۔